بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں ساس بہو کے جو پھڈے ہیں نا، یہ ختم نہیں ہوتے کبھی۔ روز کوئی نئی نئی شکلیں، نئی نئی مصیبتیں، نئے نئے پھڈے سننے کو ملتے ہیں۔ اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں میں سمجھتا ہوں۔ یہ خصوصی طور پہ یہ کلپ میں چاہوں گا کہ جتنی ساسیں ہیں، جتنی بہویں ہیں، سب یہ کلپ سنیں، اور اگر آپ کسی ساس تک پہنچا سکتے ہیں، کسی بہو تک پہنچا سکتے ہیں، تو ضرور ان تک میرا یہ کلپ پہنچائیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اگر آپ اس کو سوچنے سمجھنے کی نیت سے، عمل کی نیت سے سنیں گے، اور اس نیت سے سنیں گے کہ بھائی اگر کوئی حق بات ہو تو میں اس پہ عمل کروں گی، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا گھر بنے گا، اور گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ بہت بہتر ہوگا۔ دو تین وجوہات ہیں اس کے پیچھے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ڈرامے بنتے ہیں، تو ہمارے ہاں معاشرے میں ڈرامے ہی وہ چلتے ہیں جو ساس بہو کے کردار پہ بنتے ہیں، کہ ساس بہو سے لڑ رہی ہے، ساس بھی کبھی بہو تھی، بہو ساس سے لڑ رہی ہے۔ یہی چیزیں بار بار ریپیٹ کر کے ہمارے معاشرے میں عورتوں کو دکھائی جا رہی ہیں، اور عورتوں کو ڈرامے دیکھنے کی جو لت لگی ہوتی ہے کہ وہ بچہ رو رہا ہوگا، بچے کو فیڈر منہ میں دے کے، موبائل ہاتھ میں دے کے، کسی طرح کہ بھئی یہ کہیں مصروف ہو جائے، میرا یہ ایپیسوڈ کہیں مس نہ ہو جائے، وہ ڈرامے کا ایپیسوڈ مس نہیں ہونے دیتی۔ میں سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا، سب عورتیں تو ظاہر ہے کہ نہیں دیکھتی ڈرامے، سب مرد بھی نہیں دیکھتے، لیکن ہمارے ہاں خواتین کی میجورٹی، ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے خواتین کا جن کے گھروں میں ٹی وی وغیرہ ہیں، تو وہ ڈرامے مس نہیں کرتی، اور ٹی وی نہ بھی ہوں تو آج کل تو یوٹیوب پہ سارے ڈراموں کے ایپیسوڈ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ڈرامے میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کر کے دکھائی جا رہی ہے نا کہ اس کی ساس نے اس پہ ظلم کیا، پھر ظاہر ہے کہ جب یہ ڈرامے دیکھتے ہیں آپس میں ڈسکشن بھی ہوتی ہے، دو بہنیں تین بہنیں آپس میں بیٹھی ہیں تو وہ بھی یہ ڈسکس کر رہی ہوں گی، یار فلاں ڈرامے میں بہو نے دیکھو کیسے ظلم کیا تھا ساس پر، تین بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ دیکھو فلاں جگہ پہ ساس نے کیسے بہو پہ ظلم کیا تھا، بہو نے ساس پہ ظلم کیا تھا، اس نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ پھر ہمارے ڈراموں میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دکھا رہی ہیں، بیوی نے شوہر کو تھپڑ مار دیا، وہ ہمارے ہاں دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ چیزیں بڑی کامن ہیں۔ تو ایک اس چیز کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ آپ مجھے بتائیں آج تک ان ڈراموں سے آپ نے کیا کوئی خیر کی چیز سیکھی ہے؟ سوائے شر کے کیا سیکھا ہے؟ تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی نمازیں، عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے لاشعوری طور پر بے حیائی بھی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے۔ جو لباس، جو ایکٹیویٹی، جو حرکتیں وہاں ہو رہی ہیں وہ ہماری بچیاں کرنے لگیں گی، ہمارے بچے کرنے لگیں گے۔ ایک دوسرے کے خلاف نفرت، بغض، بدتمیزی، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر انجیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ڈراموں کی جان چھوڑ دیں، فضول قسم کا کام ہے۔ جو لوگ ڈرامے نہیں دیکھتے وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں نا، کتنے سکون کی زندگی ہے ان کی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کی زندگی کتنے سکون میں ہے، اور وہ کوئی ڈرامہ نہیں دیکھتے۔ مرد بھی ایسے ہیں، عورتیں بھی ایسی ہیں، جو مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری وجہ ہمارے معاشرے میں ساس بہو کے پھڈے کی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر آدمی کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ہر آدمی کو اپنے مطلب کا دین چاہیے۔ مجھے دین کی وہ بات اچھی لگے گی جو مجھے سپورٹ کرے، میرے موقف کو سپورٹ کرے، اور جو دین کی بات میرے موقف کو سپورٹ نہ کر رہی ہو، یا میرے مزاج کے خلاف جا رہی ہو، یا میری کسی ایکٹیویٹی کے اگینسٹ جا رہی ہو، تو میں اس کو سننا نہیں چاہتا، یا میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عورتیں نماز بھی پڑھیں گی، روزہ بھی رکھیں گی، نوافل بھی پڑھیں گی، ذکر اذکار بھی کریں گی، وظائف بھی پڑھیں گی، تہجد کا اہتمام بھی کریں گی، لیکن اگر وہ ایک ساس کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کو ساس سے متعلق شریعت کے مسائل بتائے جائیں کہ بھئی دیکھیں بہو کے یہ حقوق ہیں، بہو کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا سلوک آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہو کو یہی بتایا جاتا ہے نا، ہم یہی بتاتے ہیں کہ بھئی ساس ماں ہوتی ہے، سسر باپ ہوتا ہے۔ تو جب اس کو یہ بتایا جا رہا ہے تو ساس جو ہے نا وہ بڑی ہوتی ہے، بہو عمر میں بھی چھوٹی ہوتی ہے، تجربے میں بھی چھوٹی ہوتی ہے، عمر بھی کم ہوتی ہے۔ بڑے کو ہمیشہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب کہیں پہ نفرتیں ہوتی ہیں نا، تو نفرت ختم کرنے کے لیے کسی کو پہل کرنی ہوتی ہے، اور وہ پہل بڑے کو کرنی ہوتی ہے، اس لیے کہ بڑا ہوتا ہے، یہ اس کے بڑے پن کی علامت ہوتی ہے کہ وہ پہل کرتا ہے۔ اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ کوئی بدتمیزی کر لیتی ہے، آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ یہ میری بیٹی نے یہ حرکت کی ہے، یہ گلاس جو ٹوٹا ہے میری بہو سے نہیں ٹوٹا، میری بیٹی سے ٹوٹا ہے،
یہ جو جناب ڈنر سیٹ خراب ہو گیا، یہ میری بہو سے خراب نہیں ہوا، یا میری بیٹی سے خراب ہوا ہے، تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ اور ایک عام انسان کے طور پر آپ لیں کہ بھائی دو انسانوں کا آپس میں معاملہ ہے، شریعت ہمیں کیا حکم دیتی؟ عفو کا، درگزر کا، معافی کا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر ساس یہ سمجھ لے کہ میں گھر کی بڑی ہوں اور یہ میری بچی ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے میں اس درگزر کروں گی، اس کا تجربہ کم ہے، اس کی عمر کم ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خود سیکھنا شروع کر دے گی۔ اگر وہ یہ رویہ اختیار کر لے اور بطور ساس شریعت کے اس سے جو تقاضے، ان تقاضوں کو سیکھ لے، اور بہو یہ کام کرے کہ بہو یہ سمجھے کہ یہ میری والدہ، یہ میری ماں ہے، اگر یہ مجھے کبھی برا بھلا بھی کہہ دے گی، مجھے اگر خدا نخواستہ اس نے تھپڑ بھی مار دیا، کچھ مجھے کوئی نصیحت کرے گی، تو میں دل کے کانوں سے سنوں گی کہ اس کی عمر زیادہ ہے۔ ویسے کوئی آپ مجھے بتائیں، یہ بہو سے میں کہہ رہا ہوں، کہ کوئی مثال کے طور پر کوئی 60 سال کی خاتون آپ کے پاس آ کر آپ کو نصیحت کرتی ہیں، تو کیا آپ بدتمیزی کریں گی اس کے ساتھ؟ یا 60 سال کی کوئی خاتون ہے، وہ وزن اٹھا کے لے جا رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں، تو شریعت آپ کو کیا حکم دیتی ہے کہ آپ اس سے یہ وزن لے لیں، آپ اٹھائیں یا اس کو اٹھانے دیں؟ تو اگر ایک عام کسی بزرگ کے لیے، سفید بالوں والے کے لیے ہمیں یہ حکم ہے، حدیث میں آتا ہے ان من اجلال الرب اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ سفید بالوں والے کا احترام کرنا یہ ایسا ہے گویا آپ نے اللہ کا احترام کیا۔ اب اگر آپ ساس کو تھوڑی دیر کے لیے کلوز کر دیں کہ یہ ساس ہے، آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک بڑی عمر کی خاتون ہے، مجھے شریعت اپنے سے بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ میں نے جو حدیث سنائی اس کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، دوسرا حصہ اس کا یہ کہ جو بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اب وہ بڑے آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی ساس بھی ہو سکتی ہے، وہ سسر بھی ہو سکتے ہیں، وہ چچا بھی ہو سکتے ہیں، ماموں بھی ہو سکتے ہیں، بڑوں کا آپ نے احترام کرنا ہے۔ اگر وہاں سے کوئی آپ کی والدہ اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی برا بلا کہہ دیتی ہے، ڈانٹ دیتی ہے، کسی بلا وجہ ناحق آپ کو ڈانٹ دیتی ہے، تو وہ آپ کی والدہ رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ کیا آپ بدتمیزی کرنا آپ کے لیے الاؤ ہو جائے گا؟ بدتمیزی کرنا جائز ہو جائے گا؟ یا آپ بہو بعض اوقات یہ سمجھتی ہے کہ کسی طرح میں اپنے شوہر کو شکنجے میں لے لوں، قابو میں لے لوں، اور بس ماں سے اس کو جدا کر دوں۔ اب آپ شرعی نقطہ نظر سے اپنے اس عمل کے بارے میں سوچیں کہ کیا آپ کا یہ عمل درست ہے؟ کہ کوئی انسان یہ کوشش کرے کہ بیٹے اور ماں کے درمیان نفرتیں پیدا کر دے، والد اور بیٹے کے درمیان نفرت پیدا کر لے، وہ اس کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، کیا اس کا یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ظاہر ہے کہ ناجائز ہے۔ اب جب ناجائز ہے تو گناہ ملے گا، ثواب ملے گا، ظاہر ہے گناہ ملے گا۔ اب جب گناہ ملے گا، اس ناجائز کام کی وجہ سے گھر میں رحمتیں اور برکتیں آئیں گی یا نحوستیں آئیں گی؟ اب یہ چیز، اس چیز کو ہم شرعی نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں تو ہمارے دنیا کا معاملہ ہے، اس نے مجھے ڈانٹا، میں نے آگے سے جواب دے دیا، اب وہ جناب مجھ سے ناراض ہوئی بیٹھی ہے، میں کیوں جاؤں اس کو منانے کے لیے؟ اس کو ہم شریعت کے پرسپیکٹیو سے دیکھ ہی نہیں رہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ دین کا کوئی معاملہ ہے، شریعت کا کوئی معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، تو میں اس کو جیسے حل کروں، جب آپ جیسے حل کریں گی تو اس کا نتیجہ فساد ہوگا۔ تو بنیادی طور پر ساس کو وہ سارے مسائل، وہ سارے احکام سیکھنے چاہیے جو کسی بڑے کو کیسے ہونا چاہیے۔ اگر ساس اپنے آپ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرے، اور جو بہو ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے معافی مانگ لے، اگر وہ کوئی سخت بات کہہ دے، درگزر کر دے، اگر وہ کوئی کام نہیں کر پا رہی اس کے ساتھ ہیلپ اور تعاون کر لے، اور اگر کوئی نصیحت کر رہی ہے تو اس کی بات کو، نصیحت کو سن لے۔ بھائی آپ کو نصیحت اگر آپ کی ساس کرے گی اس کا فائدہ آپ کو ہوگا نا، اور ساس آپ کو نصیحت اپنی بیٹی سمجھ کے کرے اور آپ بھی اس کو اپنی ماں سمجھ کے اس کی نصیحت کو سنیں، کتنا اچھا ماحول ہوگا گھر میں۔ اب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے شک ہے کہ میری ساس نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے، ساس کہہ رہی ہوتی ہے مجھے شک ہے میری بہو نے مجھ پہ جادو کر دیا۔ یہ ایک تیسری وجہ ہے کہ بلا وجہ کے شکوک و شبہات ہم نے اپنے دماغوں میں پالے ہوئے ہیں، یعنی کوئی ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، شرعی نقطہ نظر سے کسی پر یہ الزام لگانا بغیر کسی دلیل کے کہ اس نے مجھ پہ جادو کیا ہے، اس نے مجھ پہ تعویذ کیا، چاہے وہ بہو ساس پہ لگائے، ساس بہو پہ لگائے، یہ ناجائز اور گناہ اور حرام ہے۔ کسی پر آپ یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کسی کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں اس نے مجھ پہ جادو کیا ہے، اس کا مطلب اس نے یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے میرے خلاف۔ تو آپ یہ الزام بغیر دلیل کے جب لگا رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ثابت کر سکیں گے؟
اگر ثابت نہیں کر سکتی بہو تو وہ ساس پہ کیسے الزام لگا رہی ہے؟ ساس ثابت نہیں کر سکتی قیامت کے دن تو بہو پہ کیسے الزام لگا رہی ہے؟ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے کے بیٹھ جانا، ظاہر ہے آپ گھر میں انسان رہتے، میاں بیوی میں پھڈے نہیں ہوتے، میاں بیوی میں لڑائیاں نہیں ہوتی، اختلافات نہیں ہوتے، دنیا میں وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کے آپس میں اختلاف نہیں ہوتے؟ تو اگر میاں بیوی کا ہو سکتا ہے، والد بیٹے کا ہو سکتا ہے، بیٹی اور ماں کا اختلاف ہو سکتا ہے کسی بات پہ، تو ساس اور بہو کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو اتنا بڑا پھڈا بنا کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ اس کو دل میں کیوں رکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا میں یہ کروں گی، اس نے یہ کیا تھا میں یہ کروں؟ بھائی ایک معاملہ تھا، ہو گیا، وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی نے زیادتی کی ہو، کسی کی طرف سے کمی ہو، وقتی طور پہ معاملہ ہو، ختم ہو جائے، حل ہو جائے، بس رفع دفع کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آگے چلیں۔ لیکن اس چیز کو دل میں لے کے بیٹھ جانا اور پھر اس کو پکاتے رہنا اور پکاتے رہنا، اور بغض اور حسد اور کینہ اور نفرت، یہ چیزیں معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں۔ تو خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ ساس اور بہو اپنے اس رشتے کو شریعت کے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ ساس ہونے کی حیثیت سے شریعت مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، بہو ہونے کی حیثیت سے شریعت مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، اور ہر ایک بڑے پن کا مظاہرہ کریں، عفو کا، درگزر کا۔ یہ زندگی جو گزرتی ہے نا، یہ درگزر سے، معاف کرنے سے، صبر کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنے سے گزرتی ہے۔ قانون کے مطابق ہر ایک چیز کو لے کے تولنا، ناپنا، سمجھنے کی کوشش کرنا زندگی نہیں چل سکتی، میاں بیوی نہیں گزار سکتے، اولاد ماں باپ کے ساتھ نہیں گزار سکتے، کمپرومائز کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تو یہ چیز اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کرے میرا یہ کلپ، میرا یہ پیغام ہر ساس سنیں، ہر بہو سنیں، اور اپنی بچیوں کو سنائیں، ان کو اس بات کی تربیت دیں کہ بیٹا زندگی آگے کیسے گزارنی ہے، تو ہمارے گھر جنت بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔